السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ آج کا جو درس قرآن ہے وہ سورہ مریم سے ہے، پارہ نمبر 16 ہے، آیات مقدسہ نمبر 72 تا 75 ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ سے گزارش ہے، التجا ہے کہ اللہ ہمیں ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے بہت تنبیہات فرما دی، الارم کر دیا تھا کہ جو یوم الدین ہوگا، روز جزا ہوگا، اس دن فیصلہ ہو کے رہے گا۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ نے مجرمین کو سزائیں دینی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں ان کو موقع دیا، انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، انہوں نے مکمل رہنمائی دی، شعور دیا، اعلیٰ نظریہ دیا، لیکن انہوں نے مذاق اڑایا۔ بجائے اس کے کہ اس کو سمجھتے، انبیاء کا مذاق اڑایا۔ اتنے اولو العزم جو اللہ کے نبی ہیں، جن کو یہ مانتے تھے سوسائٹی کے اعتبار سے کہ ان سے بہتر کوئی فرد نہیں ہے، یہ صادق ہیں، الامین ہیں، لیکن جب ضد اور عناد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے مقابلے میں آتے ہیں تو پھر ہر چیز بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا تھا کہ سزائیں ضرور ملے گی۔ یہ جزا اور سزا کا جو تصور ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، اس پر مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی یہ جو دور ہے یہ چلتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے، جو نافرمان ہیں ان کو دنیا میں بھی سزائیں ملتی ہیں۔ جب وہ ظلم کے نظام کو قائم رکھتے ہیں اور اپنے مفادات ظلم کے نظام سے وابستہ کر لیتے ہیں اور انسانوں پر ظلم کی وجہ سے غربت پھیلاتے ہیں، فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، بے روزگاری پھیلاتے ہیں، ٹیکسز لگاتے ہیں، اپنی تجوریاں برتے ہیں، جیبیں برتے ہیں، خود ارب اور کھربوں پتی بنتے ہیں اور عوام 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتی۔ جب ان کے مفادات اس نظام سے وابستہ ہوتے ہیں اور وہ ظلم کا نظام ختم ہو جاتا ہے، عدل کا نظام قائم ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے یہ موت ہوتی ہے۔ اتنے عیاش اور اللہ کے وسائل استعمال کرنے والے، انسانیت کے وسائل پر قبضہ کرنے والے اور استعمال کرنے والے جب رک جاتے ہیں، ان تک وسائل پھر نہیں پہنچتے، یعنی وہ عیاشی کے وسائل، تو پھر یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور آخرت میں اللہ رب العزت کا عذاب تو بڑا ہی سخت ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت مقدسہ نمبر 72 میں، ثم ننجی الذین اتقوا،
لیکن جہاں پہ مجرمین، منافقین، مشرکین اور حزب الشیاطین کا یہ صورتحال، یہ ایک ان کا عمل چلے گا وہاں پہ، سزائیں کا عمل، وہاں اللہ فرماتے ہیں پھر ہم بچا لیں گے، نجات دیں گے کن کو؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں یعنی مومن جماعتیں ہیں، سچی جماعتیں، اللہ رب العزت اس سخت ماحول سے ان کو بچائیں گے، ان کو ڈھارس ہوگی، ان کو شیلٹر ملے گا۔ کس چیز کا؟ جو انہوں نے دنیا کے اندر ایمان اور عمل صالح کیا ہے، اور پھر انبیاء علیہم الصلوۃ کا ساتھ دیا ہے، حزب اللہ کا ساتھ دیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سخت ترین ماحول میں، بڑے خوفناک ماحول میں، جو قیامت کا ایک ہولناکیاں ہوں گی، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو بچا لیں گے، ان کو نجات دے دیں گے۔ اور دوسری طرف وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں گے فیہا جثیّا، اس میں اوندے ہو کے گریں گے، الٹے ہو کے جہنم میں گریں گے۔ اور ان کافروں کا ذرا مائنڈ سیٹ دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب سناتے ہیں ان پر جو ہماری واضح آیات ہیں، ہمارے واضح نظریات، پیغام، دعوت جب ان پہ پیش کی جاتی ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس دعوت کو قبول کر لیں، اس اعلیٰ نظریہ جو اللہ رب العزت کی توحید کا نظریہ ہے، انسانیت کی فلاح کا نظریہ ہے، کامیابی کا نظریہ ہے، عدل کا نظریہ ہے، اس کو قبول کر لو، تو بجائے اس کے غور کریں قال الذین کفروا، یہ کافر کہتے ہیں للذین آمنوا، ایمان والوں سے، حزب الشیاطین، حزب اللہ کو یہ کہتے ہیں ای الفریقین، دو جو گروہ ہیں ان میں سے کون سا ہے خیر مقام، جس کا بہترین مقام ہے، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور جس کی اچھی مجلس ہے۔ یعنی مذاق میں یہ کہتے ہیں حزب اللہ کو کہ آپ یہ غور کریں کہ آپ ایک طرف ہم ہیں جن پر آپ یہ کہہ رہے ہو جی کہ آپ کافر ہیں، منافق ہیں، مشرکین ہیں، اور اپنے آپ کو حزب اللہ کہتے ہو، تو اب ایک طرف حزب اللہ ہے، ایک طرف حزب الشیاطین ہے۔ اب کمپیریزن کر لیتے ہیں کہ بہتر کون ہے۔ ہمارے پاس اچھے مکان ہیں، ہمارے پاس بڑے وسائل ہیں، بڑے اسباب ہیں، اختیارات ہیں، اور دوسری طرف ہماری مجلس بڑی اونچی ہے، ہماری جو پارٹی ہے، پورا مافیا ہے، وہ مضبوط مافیا ہے، تو ادھر سے مضبوط مافیا، ادھر سے عالی شان محلات، مکان، عزت، شہرت، یہ تو ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس کیا ہے جی؟ تم غریب لوگ ہو، وسائل تمہارے پاس نہیں۔ جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل اور اس کا پورا مافیا گروپ، طاغوتی سامراجی جو گروپ تھا، فرعونی گروپ تھا، وہ کیا کہتا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جو جماعت ہے اس کے پاس غریبوں کی جماعت ہے، مختصر سی جماعت ہے، چند ٹوٹرو ہے، چند لوگ ہیں، یہ کیا کر لیں گے؟ اللہ رب العزت اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ذرا غور کیجئے، تاریخی طور پر جائزہ لیجئے، تاریخ انسانیت کا مطالعہ کیجئے کہ کتنی بستیاں ہیں، کتنے لوگ ہیں، ہم نے اس سے پہلے ان کو ہلاک کیا ہے۔ بڑی جماعتیں تھیں وہ بھی، اور 81 جماعتیں تھیں، ہم احسن اساسا ورعیا، وہ بھی اپنے آپ کو اسباب کے اعتبار سے، نمود و نمائش کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ یہ نمرود کم تھا، فرعون کم تھا، جو اپنے آپ کو رب کہتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں، حامان، شداد، یہ جتنے فرعون ہیں،
پھر ابو جہل، کیسر و کسریٰ، یہ بڑی بڑی طاقتیں تھیں جو اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتے تھے، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ہلاک بھی ایسا کیا کہ ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ اللہ رب العزت بڑی خوبصورت طریقے سے مثال دے کے سمجھاتے ہیں، قول کہہ دیجئے، یہ جتنے ظالم درندے حزب الشیاطین، ان سے کہہ دیجئے من کان فی الضلالہ، جتنے تم کفر میں ہو، منافقت میں ہو، گمراہی میں ہو، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، اللہ رب العزت تمہیں اور ڈھیل دیتے ہیں۔ اور ڈھیل کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ آپ اس ڈھیل ملنے کے بعد جتنی سرکشی کر سکتے ہو کر لو۔ فَهُمْ يَعْمَهُونَ، اندھے ہو کے چلتے ہیں، پھر یہ آنکھوں سے اندھے ہو جاتے ہیں، دل سے اندھے ہو جاتے ہیں، کانوں کے بہرے ہو جاتے ہیں، زبان کے گونگے ہو جاتے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اللہ رب العزت ان کو موقع دیتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ حتی اذا رأوا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے ما یوعدون، جو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، اما العذاب و اما الساعہ، اللہ کا عذاب آئے گا، قیامت آئے گی۔ فَسَيَعْلَمُونَ، اس وقت پتہ چل جائے گا، معلوم کر لیں گے، من ہوا شر مکان، کس کا ٹھکانہ برا ہے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کس کا لشکر اور فوج اور جو ان کی جماعتیں ہیں، خود ساختہ نظریات اور گھڑی ہوئی جماعتیں کتنی کمزور ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ان کو جو وقت مل رہا ہے، اصل میں اس وقت کا بھی حساب لیا جائے گا۔ آج کے دور میں بھی یہی ہے، جتنے مافیاز ہیں، طاغوتی طاقتیں ہیں ہمارے ملک میں، جو اعلی کار ایجنٹ ہیں بڑی طاقتوں کے، بظاہر ان کے سامنے جھکتے ہیں، عوام پر ظلم کرتے ہیں، عوام کو استعمال کرتے ہیں، یہ اعلی کار ایجنٹی کا کردار ادا کرتے ہیں، پورے ملک کو ٹھیکے پہ بیچ دیا ہے، انہوں نے ٹھیکے پہ دے دیا ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے مافیاز ہیں، ان کو اللہ ڈھیل دیتے رہتے ہیں اور وقت دیتے ہیں، چلو آپ ذرا اپنے اس میدان میں بھاگ لو، کب تک بھاگو گے، کتنا وقت تم لینا چاہتے ہو، لے لو، بالآخر اللہ کی گرفت آئے گی، اللہ کی گرفت ہوتی ہے میرے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، وہ گرفت دنیا میں بھی ہوتی ہے، آخرت میں بھی ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے اوپر آیت کریمہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، یہ آیت کریمہ سنی کہ اللہ رب العزت دنیا میں ان کو تباہ کرتے ہیں، دنیا میں ان کا احتساب ہوتا ہے، عدل کا نظام قائم کرنے والی جب جماعتیں اٹھتی ہیں، اللہ کی جماعتیں، انبیاء کی شکل میں، صحابہ کی شکل میں، سچے علماء کی شکل میں، تحریکات آزادی کے جو ہیرو ہیں ان کی شکل میں، جب یہ سچی جماعتیں اٹھتی ہیں، اللہ ان کی مدد کرتے ہیں، آسمان سے فرشتے نازل فرماتے ہیں اور ان طاغوتی طاقتوں کو شکست ہوتی ہے۔ اور پھر اگر دنیا میں یہ بچ گئے، اسی طریقے سے دنیا میں بچ کے آگے چلے گئے، تو قیامت میں یوم الدین جو روز جزا ہے، وہاں یہ کبھی نہیں بچ سکتے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ اس وقت پر پتہ چلے گا من ہوا شر مکان۔ یہ جماعت صحابہ کو کہتے تھے کہ یہ مکان چھوٹے ہیں، ان کے غریب ہیں، غریب غربہ ہے، اور جماعت کمزور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں پتہ چلے گا کون جو ہے جو غریب ہے، جن کی جماعت کمزور ہے، اضعف جندہ، لشکر جن کا کمزور ہے۔ اور دنیا میں بھی اللہ نے دکھا دیا، 313 نے غزوہ بدر کے موقع پر ابو جہل کی کمان میں مقابلے میں ابو جہل ہے، 1000 کی تعداد ہے، وسائل ہے، اسباب ہے، دنیا نے دیکھا 313 ہزاروں پر غالب آ گئے۔ میرے عزیزو، دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تاریخ مرتب ہو چکی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے
جب بھی ظلم کی یہ صبح اور رات لمبی ہوتی ہے، ظلم کا دورانیہ بڑھتا ہے اور ظلم کی یہ رات لمبی ہوتی ہے، تو یہ ضرور مٹے گی، مٹتی ہے، لیکن اس کے لیے حزب اللہ سچی جماعت کا کردار ادا کرنا پڑتا ہے، اسوہ حسنہ پہ چلنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔